بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ اکرام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے۔ لوگ اس مسئلہ پر غور و فکر کر رہے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، یقول لم یقبر نبی الا حیث یموت، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر نبی اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہوتی ہے۔ یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد اس بارے میں ساری تشویش ختم ہو گئی۔ لوگوں نے بستر مبارک کو لپیٹا اور جہاں بستر مبارک تھا وہاں قبر کھود دی گئی۔ جب قبر تیار ہو گئی تو پہلے زمین پر ایک سرخ رنگ کا کمبل بچھایا گیا، پھر قبر شریف میں حضرت سیدنا علی بن ابی طالب، حضرت فضل اور حضرت قشم فرزندان سیدنا عباس اور حضرت شقران رضی اللہ تعالی عنہم، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، چاروں اترے۔ حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے واسطے ہمیں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں حصہ لینے کی سعادت نصیب فرمائی جائے، تو آپ صحابہ نے انہیں بھی قبر شریف میں اترنے کی اجازت دے دی۔ ناظرین اکرام، امام بہقی رحمہ اللہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد بزرگوار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اپنا ایک خواب عرض کیا کہ 3 چاند میری گود میں آ کر گرے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تیرا یہ خواب سچا ہوا تو تیرے گھر میں ساری دنیا سے 3 بہترین آدمی دفن ہوں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عائشہ، یہ ان 3 چاندوں سے افضل ترین چاند ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے حجرے میں ہوئی اور میری باری کے دن ہوئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینہ اور گردن کے ساتھ تکیہ لگایا ہوا تھا، اور اللہ تعالی نے اس دنیا کی آخری گھڑی اور آخرت کی پہلی گھڑی میں میرے لعاب دہن کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے جمع فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم سب اکٹھے تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں ہم رو رہے تھے، اور ہم میں سے کسی نے بھی اس رات کو آنکھ تک نہ جھپکی۔ ہم سب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت میں محو تھے کہ سحری کے وقت ہم نے کدالوں کی آواز سنی تو ہماری چیخیں نکل گئیں۔ جتنے لوگ مسجد میں جمع تھے ان کی آہو فغاں کی آوازیں بھی بلند ہونے لگی۔ سارا مدینہ طیبہ اس گریہ و زاری سے لرز گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی آذان دی۔ جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر گریہ طاری ہو گیا اور سسکیاں لے لے کر رونے لگے۔ اس چیز نے ہمارے حزن و ملال میں مزید اضافہ کر دیا۔ لوگوں نے حجرہ شریف میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن دروازہ بند کر دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
فراق ہم سب کے لیے علم انگیز اور روح پر لرزہ طاری کرنے والا تھا کہ دنیا کی کوئی اور مصیبت اس سے زیادہ المناک نہ تھی۔ ہم پر جب بھی کوئی مصیبت یا آفت پڑتی تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے روح فرسا صدمہ کو یاد کر کے اپنے دلوں کو تسلی دیتے۔ معزز ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کے دن ہوئی اور تدفین بدھ کی رات ہوئی۔ متقدمین اور متأخرین علماء امت نے اس قول کی تائید کی ہے۔ ان میں سے حضرت امام جعفر صادق، ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ اور سلیمان بن طرخان تیمی رحمہ اللہ علیہم کے اسماء گرامی زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال آفتاب سے پہلے سوموار کے دن رحلت فرمائی اور منگل کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں لائی گئی، لیکن علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ان اقوال کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا قول غریب ہے۔ مشہور قول وہی ہے جو ہم نے پہلے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پر ملال سوموار کے دن ہوا اور تدفین بدھ کی رات کو عمل میں لائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا مشکیزہ لیا اور اس سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر چھڑکاؤ کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے چھڑکاؤ کا آغاز سر مبارک کے دائیں طرف سے کیا، یہاں تک کہ قدمین شریفین تک سارے مرقد انور پر چھڑکاؤ کر دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق محبت، عقیدت اور احترام کی تاریخی اوراق میں گمشدہ داستان کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔